السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں حکومتی اتحادیوں نے سر جوڑے۔ وزیراعظم شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، دیگر اتحادی جماعتیں، ان سب کی نمائندگی وہاں پر موجود تھی۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور پنجاب میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، رکاوٹیں ڈالی جائیں گی۔ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی اور یہاں پر کوششیں کی جائیں گی کہ جوڑ توڑ کیا جائے اور کس نہ کس طرح حمزہ شہباز صاحب کی جو وزارت اعلیٰ بظاہر جو ناممکن دکھائی دیتا ہے اس کو بچایا جا سکے گا۔ یہ تو سب معاملات ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس حکومت کا بٹن اب ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں، ہم جب چاہیں ان کا سوئچ آن کر دیں، سوئچ آف کر دیں، ان کو گھر بھیج دیں۔ لیکن یہ تو ہے بات ساری سیاسی۔ اصل جو بھرکس نکلا ہے وہ پاکستان کے عوام کا نکلا، اور وہ ایسے نکلا ہے کہ ایک دن میں ڈالر 8 روپے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 224 روپے اور انٹر بینک میں 222 روپے تقریباً آج ٹریڈ ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اور آج حیران کن بات ہے ارشاد صاحب، یہ جو کچھ ہوا، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی کوئی پریس ٹاک آئے گی، کچھ وہ سینٹیمنٹ کو قابو کریں گے، وہ نہیں آئی۔ بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آبرو سے لڑنے کا فیصلہ مرنے سے بچا لے گا اتحادیوں کو؟ نہیں، یہ تو اتحادی حکمران اتحاد جو ہے، اب وہ روایتی ہتھ کنڈے جو 1990 کے ہتھ کنڈے تھے، ادھر ادھر مل ملا کے جوڑ توڑ کر کے سازش کر کے عیاری سے مکاری سے حکومت بچانے کے، حالانکہ یہ سارے ہتھ کنڈے فرسودہ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس وقت یہ جو ڈالر آگے جا رہا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شاید IMF کے دباؤ پر فری فال ہے تو حکومت مانتی نہیں ہے۔ اگر یہ فری فال نہیں ہے تو 3 مہینے میں کوئی 46 روپے اضافہ ہوا ہے۔ 178 تھا عدم اعتماد سے پہلے، 46 روپے 58 روپے اضافہ ہوا ہے 3.5 پونے 4 سال میں۔ جی 46 روپے اضافہ یہ ایسے ہی ہو گیا، ہم بالکل ڈوب گئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب ہے فری فال ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ بے یقینی کا نتیجہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں جب یہ اعلان کریں گے پاکستان مسلم لیگ اور اس کے اتحادی کہ جی ہم تو رہیں گے، تو اس سے بے یقینی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی بے یقینی، بے یقینی بڑھے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عدم استحکام بڑھ رہا ہے، سیاسی عدم استحکام۔ عمران خان کو قائل نہیں کر پا رہے نا، یا تو قائل کر لیں۔ یہ اعلان اگر عمران خان آج کرے کہ جی یہ حکومت مدت پوری کرے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کس طرح نیچے آتا ہے۔ جی وہ حکومت کر رہی ہے جس کی کریڈیبلٹی ہی ایٹ سٹیک ہے۔ اور میں حیران ہوں میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے دانا ساتھی یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ زرداری صاحب کی بڑی سیاسی بصیرت کے اور فراست کے بڑے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ ہمارے جاوید ہاشمی صاحب نے تو ان کو پی ایچ ڈی قرار دے دیا۔ بات کنٹینیو کیجئے گا، راجہ ریاض صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ آپ اپنی بات، راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب، ان کو پی ایچ ڈی قرار دے دیا، سیاست میں پی ایچ ڈی۔ اس پی ایچ ڈی نے اپنی پارٹی کو ختم کر لیا، جو مقبول عوامی وفاقی پارٹی تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر جس کو کہا جاتا تھا، وہ ایک صوبے تک بلکہ انٹیریئر سندھ تک محدود ہو گئی۔ اس وقت سکھر میں اور حیدرآباد میں اور کراچی میں کچھ نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ کی باری ہے۔ اگر مسلم لیگ بھی ان کی رائے پر، ان کے مشورے پر، ان کی ایجنڈے پر، ان کی ڈکٹیشن پر چلے گی تو اس کا کیا اثر ہوگا، یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ نہیں، یہ ڈکٹیشن اب زرداری صاحب کی، یہ بھی ایک کویسچن ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، ایک تو اس وقت جو صورتحال ہے، حکمران جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم تو مدت پوری کریں گے، تو آپ قائد حزب اختلاف کے طور پر اس سے متفق ہیں کہ اس سے سیاسی بے یقینی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ یہ جو معاشی عدم استحکام ہے، ڈالر 124 انٹر بینک میں 128 29 جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں چلا گیا، اس کے علاوہ باقی اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گیا آج بالکل، تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا اگر یہ حکومت مدت پوری کرتی ہے اور بے یقینی برقرار رہتی ہے؟ شکریہ ارشاد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی صورت پچھلے 2 ٹینیور حکومت نے پورے کیے ہیں، اور اس حکومت کو بھی چاہے جو بھی حالات ہوں اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، اسمبلی کی مدت پوری ہونی چاہیے۔ اچھا،
جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اس سے سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا. یہ تمام جو خانہ تباہ کیا ہے اداروں کا عمران خان صاحب نے، اس کو ٹھیک کرتے وقت لگنا ہے. اچھا اور اس میں میری آواز واپس آ رہی ہے آ رہی. اور اس جی مینیج کرتے ہیں راجہ صاحب، آپ بات جاری رکھیں. اچھا جی. اور اس سے اگر آج ہم جمہوریت کو ختم کرتے ہیں، جلد الیکشن کا بات کرتے ہیں، تو اس سے کوئی نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ کوئی معاشی استحکام آئے گا. اب جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان صاحب دیکھیں KPK میں حکومت کر رہے ہیں، پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو وفاق میں وہ اسمبلی میں بیٹھتے نہیں. میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ وفاق میں آئیں، اسمبلی میں بیٹھیں، اپوزیشن لیڈر بنیں، اپنی جماعت کی نمائندگی بھرپور طریقے سے اسمبلی کے اندر کریں. ہم ان کا رول ادا کر رہے ہیں، جو کام ان کا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ خود تشریف لائیں، اسمبلی کے اندر بیٹھیں اور اس سسٹم کو چلائیں. اور سارے سیاسی لوگوں کو اس وقت پاکستان جن مشکلات میں ہے، جو معاشی بحران میں سے گزر رہا ہے، عمران خان کو بھی سب سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. راجہ صاحب اور غرور قطع کلام معاف، آپ نے یہ فرمایا کہ سابقہ 2 حکومتوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت اور زرداری صاحب کی حکومت نے مدت پوری کی، لیکن عمران خان کو تو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. دوسرا، نئے الیکشن کے بعد آ کے یہ اداروں کو ٹھیک کیوں نہیں کرنا چاہتے شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادی جو ہیں؟ الیکشن کرائیں، فریش مینڈیٹ لیں، آ کے ادارے ٹھیک کر لیں. اور شاہد صاحب دیکھیں، یہ KPK میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور وفاق میں یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اگر اتارا گیا ہے تو ایک آئینی طریقے سے اتارا گیا، عدم اعتماد کے ذریعے جو ان کے اتحادی تھے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے. یہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں رکھ سکے، ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے، اور تمام اتحادی ان کو چھوڑ کر چلے گئے جی. اور ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوا. اس کے بعد اب اس حکومت کو یا صوبائی کسی حکومت کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں. ہاں ایک چیز ہونی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنا غرور ختم کرنا چاہیے، اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے، سب سے آ کے بیٹھے. اگر پورے پاکستان کے سیاستدان ایک میز پہ بیٹھ سکتے ہیں تو خان صاحب کون سا اتنا ان کو تغمہ لگا ہوا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، وہ کسی ادارے کو ماننے کو تیار نہیں. راجہ صاحب ٹھیک ہے، راجہ صاحب یہ آپ کی بات کسی حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ان کو بیٹھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، دیگر سیاسی لوگوں کے ساتھ. لیکن جو پنجاب میں ہوا، عمران خان وٹس ایور وہ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی کامیابی ان کو مل گئی، لینڈ سلائڈ وکٹری مل گئی، اس کا مطلب ہے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں. جی اس میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. بہت ساری وجوہات ہیں خان صاحب کے یہ الیکشن جیتنے کی. ایک تو مسلم لیگ نون کے جو پرانے لوگ تھے، جو ٹکٹ ہولڈر تھے یا MPA تھے، انہوں نے جو موجودہ نئے لوگ گئے تھے ان کو تسلیم نہیں کیا. مسلم لیگ نون نے اس طرح سپورٹ نہیں کر سکی ان کینڈیڈیٹوں کو جن کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا تھا. ایک مہنگائی بہت بڑی وجہ بنی. ایک جو وجہ بنی وہ یہ بنی کہ خان صاحب نے جو ایک جعلی ڈرامہ کیا امریکہ کے خلاف. ہماری قوم جو ہے یہ شروع سے، آپ جانتے ہیں، ارشاد صاحب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو بھی نعرہ لگائے امریکہ کے خلاف، قوم ہماری بہت جذباتی ہے، اور خاص کر کے پنجابی جو ہیں یہ تو بہت ہی اس بارے میں جذباتی ہیں کہ فوراً کہتے ہیں بس یہی لیڈر ہے. یہاں پہ مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی بن کے عمران خان نے الیکشن لڑا ہے اور ان کا وہ الیکشن چل گیا ہے. لیکن اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. مہنگائی ایک بڑی وجہ بنی ہے. دوسری وجہ مسلم لیگ نون میں بہت زیادہ دھڑا بندیاں ہو گئی تھی، وہ وجہ بنی ہے. تیسرا نواز شریف صاحب کا نہ ہونا وجہ بنی ہے. تو یہ ٹھیک ہے، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں. ہم خان صاحب کی طرح نہیں ہیں. اگر خان صاحب یہ رزلٹ ہوتا، مسلم لیگ نون کا یہ رزلٹ ہوتا، تو میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں
کہ خان صاحب نے کبھی تسلیم نہیں اچھا راجہ صاحب آپ نے پہلے لیکن کیا ہم کہا تھا؟ اس کو راجہ صاحب آپ نے پہلے کیا کہا تھا، ذرا ہم دکھاتے ہیں ابھی، پھر آپ سے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو سکا. جی دکھائیے. 17 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے رزلٹ دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس اسمبلی میں آ جائیں گے پی ٹی آئی کو چھوڑ. کتنے لوگ راجہ صاحب، کیونکہ آپ نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ 20 لوگ ہیں 22 لوگ ہیں، تو اب کتنے لوگ ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں یا واپس آ جائیں گے 135 میں سے؟ 30 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت تک تقریباً فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں واپس چلے جانا ہے، ہمارے گروپ کا حصہ بنیں گے، اور یہ سارے منتخب لوگ ہیں. راجہ صاحب ابھی آپ نے بات بھی کی کہ جو لوگ منحرف ہوئے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا عوام نے. آپ نے کہا تھا کہ 17 کے بعد بہت سے لوگ اسمبلی میں واپس آ جائیں گے پی ٹی آئی کے. اب یہ پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں؟ ایک تو جو بیٹھے ہیں ان میں سے تو باہر کوئی نہیں جا رہا، لیکن الیکشن کے رزلٹ کے بعد اب مزید کچھ ٹائم لگے گا. اگر کچھ لوگوں نے آنا ہے تو کچھ ٹائم لگے گا. فوری طور پہ جو میں نے بات کی تھی اس پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ کل کے پرسوں کے رزلٹ نے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں ایک حوصلہ دیا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کا گراف بہت نیچے تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے. اس کے بعد اب پھر جو ان کا دھرنا ناکام ہوا اس کے بعد ان کا گراف پھر اور نیچے جانا شروع ہو گیا. لیکن پرسوں کے رزلٹ کے بعد ان کے جو لوگ ہیں انہیں تھوڑا حوصلہ ملا ہے اور ان کا گراف بھی بہتر ہوا ہے. تو اب ان حالات میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا کہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم واپس اسمبلی کے اندر جائیں اور اسمبلی کا حصہ بنیں، وہ کچھ اور ٹائم لیں گے، جلدی نہیں آئیں گے. راجہ صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ٹکٹ پر لڑے، جو الگ ہوئے، منحرف ہوئے اور ٹکٹ پر لڑے، ان کو مسلم لیگ کے کارکنوں نے، لیڈرشپ نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئے، ان کی کمپین نہ ہوئی. تو اور پھر جو مسلم لیگ کے اپنے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ لوٹے تھے تو لوگوں نے لوٹوں کو مسترد کر دیا. تو اب جو آپ کے ساتھی ہیں 20-22، کیا وہ مسلم لیگ میں اب جائیں گے یا مسلم لیگ ان کو قبول کرے گی، ٹکٹ دے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو جب الیکشن آئے گا اس وقت فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سارے دوست ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، حلقے کے عوام کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں گے، حالات کو دیکھیں گے اس وقت کیا حالات ہیں. پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو نہ انہوں نے ہمیں دینا ہے، نہ ہم نے ان سے ٹکٹ مانگنا ہے. کسی صورت پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیں گے. باقی جماعتیں ہیں یا آزاد بھی ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو اس وقت فیصلہ کریں گے کہ کس جماعت سے الیکشن لڑنا ہے، آزاد لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم نے ہر صورت ہر الیکشن لڑنا ہے. کوئی الیکشن چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر حالات، کیونکہ ہم نے خان صاحب سے اختلاف کیا ہے، ناراضگی کی ہے اور ان کی پالیسیوں کو نہیں مانا، تو خان صاحب کے ساتھ تو اب ہماری کسی صورت نہ وہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں نہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو گروپ ہے راجہ صاحب، آپ کا یہ گروپ ہے، اگر مسلم لیگ نون قبول نہیں کرتی تو آپ پھر آزاد بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی امکان موجود ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں، یہ الیکشن چھوڑ دیں. ہمارے پاس ارشاد صاحب سارے آپشن موجود ہیں. ابھی اسمبلی چلے گی، جب الیکشن آئے گا اس وقت الیکشن کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب جنرل الیکشن آتا ہے تو ایک اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے، ضمنی الیکشن کا ایک اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے. تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس جماعت میں جانا ہے، کس جماعت سے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یا آزاد لڑنا ہے. یہ فیصلہ ہم جب الیکشن جنرل شروع ہوگا، یہ اسمبلی ختم ہوگی، اس وقت یہ فیصلہ کریں گے. تو یہ جہانگیر ترین گروپ اب موجود ہے، کیونکہ وہ 20 تو ختم ہو گئے نا، ان میں سے 16 تو ویسے ہار گئے، باقی 4 مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے. تو اب جہانگیر ترین گروپ موجود ہے جو آپ نے دعویٰ کیا تھا یا جس کے وجہ سے آپ الگ ہوئے تھے؟ جی، وہ جو دوست ہارے ہیں یا جو جیتے ہیں یا جس طرح میں ہوں، ہمارے جہانگیر ترین صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، احترام کی جگہ ہیں. ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سب لوگ رابطے میں بھی ہیں. وہ بھی الیکشن میں سب لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. اور ہم کوشش کریں گے کہ اکٹھے رہیں، چاہے کوئی ہار گیا ہے چاہے کوئی جیت گیا ہے، لیکن اکٹھے رہیں. ان کے ساتھ ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے
جو انشاءاللہ زندگی بھر قائم رہے گا. جی اچھا راج صاحب، یہ قائد حزب اختلاف کے طور پر جو مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے اور وہ قابو ہی نہیں آ رہی، اور موجودہ حکومت تو اس پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے، اس کی کوئی گرفت ہی نہیں ہے، آپ کوئی عوامی سطح پر آواز کیوں بلند نہیں کرتے؟ آپ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں قائد حزب اختلاف ہیں، لیکن ہمیں تو آپ سنائی نہیں دیتے کہیں کہ بھئی یہ اس مہنگائی سے نجات دلاؤ یا گھر جاؤ. آپ نے میری اسمبلی کی تقریر میرا خیال نہیں سنی. نہیں، وہ ایک سنی ہے، وہ ایک تقریر تو میں آپ نے جو نے کی ہے. تقریر جی، اس میں نے بھرپور طریقے سے مہنگائی کی پہ بات کی ہے اور اپنی تجاویز بھی دی ہیں کہ کن پر عمل کریں تاکہ بہتری آ سکے. شہباز شریف صاحب نے بھی اسمبلی میں تقریر میں کہا ہے کہ میری سب سے اولین ترجیح یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. اس لیے اس حکومت کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی چیلنج ہے تو وہ مہنگائی ہے، اور ہم بھی ہر جگہ ہر فورم پہ آج بھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے اور غریب آدمی کا اس مہنگائی میں زندہ رہنا مشکل ہے. وہ وقت کے اپنے بچوں کو روٹی کھلانا مشکل ہے. میں ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں اور مہنگائی کو ایک طرف ایڈریس کریں. جب تک یہ ڈالر جس طرح اوپر جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت خطرے کی گھنٹی ہے. جس طرح مہنگائی ہے اب تک آٹے پہ کچھ کنٹرول ہو گیا ہے، کچھ گھی پہ کنٹرول ہوا ہے، لیکن چینی پہ کنٹرول ہو گیا ہے. باقی چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ ڈالر پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اچھا رائے صاحب، یہ آپ ٹھیک ہے آپ تقریر کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں جو اپوزیشن تھی جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت وہ بہت احتجاج بھی کرتے تھے. خیر، پنجاب میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پرویز الہی صاحب بآسانی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے یا کچھ انہونی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سیاست میں ہر چیز ممکن ہے. ابھی 3 دن پڑے ہیں اور ان 3 دنوں میں بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں. فی الوقت اس وقت تک تو ان کے نمبرز پورے ہیں، لیکن کل پرسوں میں کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے. اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی اپ سیٹ ہو جائے. نہیں، کیسے ہوگا اپ سیٹ؟ کیا وہ رانا ثناء اللہ صاحب والا فارمولہ ہوگا، بندے غائب ہو جائیں گے؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پرویز الہی صاحب کی ہاتھ کی لکیر میں اس وقت چیف منسٹری نہیں ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے. اچھا، نہیں تو حمزہ صاحب ہی رہیں گے وزیر اعلیٰ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ زیادہ چانس یہ ہے کہ حمزہ صاحب ہی وزیر اعلیٰ. نہیں، جب 2 ہی بندے رہ گئے ہیں نا، پرویز الہی صاحب کی ہاتھ کی لکیروں میں چیف منسٹری نہیں ہے تو پھر حمزہ صاحب ہیں، یا پھر پنجاب کی قسمت میں گورنر رول ہے. میں نے یہی عرض کی ہے نا. جی نہیں، گورنر رول تو نہیں لگے گا. خیر، پرویز الہی صاحب اگر بندے ان کے سارے انٹیکٹ رہ گئے تو پرویز الہی صاحب بنیں گے، اور اگر ان کے بندے انٹیکٹ نہ رہے تو پھر مشکل ہو جائے گا پرویز الہی صاحب کا چیف منسٹر. یہ بتائیں، اکثریت کو اقلیت میں بدلنا سیاسی اور جمہوری طور پر جائز ہوگا؟ ون لائنر. دیکھیں، اس وقت ووٹ تو کاسٹ اگر کوئی کرے گا بھی پارٹی سے ہٹ کے تو وہ کاسٹ شمار نہیں ہوگا. اچھا. اور اس وقت میں تو یہی کہوں گا کہ جس کے پاس اکثریت ہے اس کو موقع ملنا چاہیے، لیکن ہر سیاسی جماعت کا یا ہر جس طرح پی ڈی ایم ہے ان کا اپنی جی ٹھیک ہے رائے صاحب. جی جی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کی ہاتھ کی لکیروں میں چیف منسٹری ابھی نہیں ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب نے. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کو. پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے، آپ کی جماعت نے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی. دوسرا قریشی صاحب، ابھی جو اس وقت حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوشش کریں گے کہ حمزہ شہباز صاحب براجمان رہیں وزارت اعلیٰ کے منصب پہ. راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں چیف منسٹرشپ کی لکیر اب نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کچھ اپ سیٹ کر سکتی ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یا صرف سیاسی بیانات ہیں؟ دیکھیے، فرض کیجیے سیاسی بیانات بھی ہیں تو اس سے ان کی سوچ کی عکاسی ہے
کہ کتنی یہ غیر جمہوری سوچ ہے کہ ایک پارٹی اور ان کے الائز اگر میجورٹی میں آ گئے ہیں اور آپ کی رکاوٹوں کے باوجود آپ کو شکست دے کے جمہوری طریقے سے وہ اپنے نمبرز پورے کر چکے ہیں، تو آپ اب ان کو الیکٹ نہیں ہونے دیں گے، لوگ غائب کر دیں گے۔ یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جس نے پاکستان میں جمہوری قدروں کو پنپنے نہیں دیا۔ یہ ہے وہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے، جس سے ملک کو نقصان ہوا ہے۔ اس پنجاب کے لوگ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ پنجاب میں انصاف اور ان کی حلیف جماعت کیو لیگ کے پاس ایک واضح اکثریت بن چکی ہے، اور اس کے راستے میں اگر وہ رکاوٹ بنیں گے بزور بازو یا لوگوں کو روک کر یا کوئی اور حربہ استعمال کر کے، تو یہ سیاسی طور پہ الٹیمیٹلی ان کو فائدہ نہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس وقت وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ نہ ان کو قانون کی فکر ہے نہ آئین کی فکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے جو رانا ثناء اللہ نے دیا ہے، اور انہیں کارروائی کرنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو جو کہتے ہیں نا اس کو obstruct کریں گے، اور یہ مناسب نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کو اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملی، آپ نے 15 نشستیں نکال لیں، لیکن حکمران اتحاد یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، علامت نہیں ہے کہ اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے، ہم اپنی مدت بھی پوری کریں گے اور عمران خان صاحب کی جو جارحیت ہے اس کو بھی روکیں گے۔ تو یہ وائز فیصلہ ہے مدت پوری کرنے کا حکمران اتحاد کا؟ یہ نہایت تنگ نظری کا فیصلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کامیابی ملی، الحمدللہ بالکل ملی، ہم لوگوں کے شکر گزار ہیں، ہم لوگوں کے شعور کی شکر گزار ہیں۔ پنجاب لوگوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملا، میں اس کی آپ کو وضاحت کر دوں۔ ہمارے آڈز ہمارے خلاف تھے، انتظامیہ ہمارے خلاف تھی، ڈیولپمنٹ فنڈز رکاوٹ کے باوجود، کوڈ آف کانڈکٹ کے باوجود اب وہ استعمال ہوتے رہے۔ وزراء ایک طرف استعفے دے کے الیکشن میں کود پڑے، اور دوسری طرف وہ رینجرز کو لے کر الیکشن کیمپین میں، مثال کے طور پہ پی پی 217 میں جہاں میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا، وہاں علی حیدر گیلانی جو ملتان کے وزیر ہیں، وہ رینجرز کے ساتھ ہلکا گھوم رہے تھے۔ ان کے والد چلے وہ ووٹ خرید کے سینیٹر تو بن گئے، لیکن وہ مخالفت کریں، چلو تو پرانا بغض ہے نکال لیں۔ ان کا دوسرا بیٹا موسیٰ گیلانی اگر مخالفت کر رہا ہے، چلے اس کا حق ہے کر لے، لیکن یہ تو کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن ہے۔ مت بھولیے یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹسز میں مبتلا ہیں، یہ سینٹ میں اپنے والد کے لیے ووٹ خریدتے ہوئے پکڑے گئے اور ان پر فوجداری کا مقدمہ درج ہو، اور وہ مقدمہ درج بھی ہو گیا ہے اور یہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس قسم کی اگر حرکتیں کریں گے تو پاکستان کے لوگ پہلے ان کو مسرت کر چکے ہیں، مزید لوگوں کے گر جائیں گے۔ جی اچھا شاہ صاحب، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کہا نہیں ملی، یہ تو حکومتی جو مشینری ہے وہ استعمال ہوئی، آپ کا یہ الزام ہے، لیکن ایک بیسک کنسرن تھا جو خان صاحب کہتے تھے کہ نیوٹرل سے گزارش ہے وہ نیوٹرل ہی رہیں، وہ جو مداخلت کا آپ کو اندیشہ تھا، کیا ان انتخابات میں وہ ہوئی یا نہیں؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو پنجاب حکومت ہے اس نے پورا زور لگایا، انہوں نے افسروں کو استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ ملتان میں جلسہ ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کا، پوری جو ہدایت دی جاتی ہے کہ سرکاری ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے، اور سرکاری ٹرانسپورٹ سرکاری خرچ پہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی گئی۔ اب یہ کیا کوڈ آف کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ مل ایک نجی فیکٹری ہے، ان کی لیبر کو آرڈر کے ذریعے جلسہ گاہ بھیجا گیا جو بالکل جس کے ساتھ پنڈال بنایا گیا تھا، اور جلسہ کا بھرا گیا، پھر ان کو ان کی لیبر کو
बाय ऑर्डर कहा गया कि उन्होंने जाके नून लीग को ऑर्डर देने हैं। उनके जो मालिक हैं उनको धमकाया गया, उनको कहा गया कि जी वो आप के गैस के केसेस बन जाएंगे, टैक्स एवेजन के केसेस हैं, एनवायरमेंटल आपने बहुत सी जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जियां की हुई हैं, और वो एक गैर सियासी आदमी को सियासत में मुलव्वस किया गया और फिर मुस्लिम लीग नून में ऐलान करवाया गया। ये क्या, ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, ये किस किस्म की शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं। और जब हम एहतजाज करते हैं तो कहते हैं जनाब यहाँ से अपने पाँव पे चल के नहीं जाएगा। ये एक कत्ल की धमकी है। मैं इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा वाकया होता है और नुकसान पहुंचता है मुझे, तो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे वो लोग। और मेरे पास फुटेज मौजूद है, जुल्फ़िकार अंजुम और राणा महमूदुल हसन ने जो बात की है, ये धमकी है और इसको रिकॉर्ड पे नोट कर लीजिएगा कि दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जी बिल्कुल। शाह साहब, आखिरी सवाल है कि आपका, अब खान साहब का, आपका पार्टी का मुतालबा है कि नए इलेक्शन कराए जाएं, अवामी मैंडेट लिया जाए। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद इसके लिए तैयार नहीं है। पंजाब में आपकी हुकूमत बन जाती है तो आप इसी पर इक्तफा करेंगे कि हमें एक सूबा मिल गया तो वो मरकज़ में हुकूमत करते रहें, या कोई नया लॉन्ग मार्च, नई कोई एहतजाजी तहरीक आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमारी पहली कोशिश है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए एक पॉलिटिकल प्रोसेस मुकम्मल हो। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बाय द वे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 तारीख को इलेक्शन होना है, और अगर इसमें कोई रखना अंदाजी डालते हैं जो को इनका इरादा दिखाई दे रहा है, और ये जो IB और दूसरे जो इनके अहलकार हैं जो लगे हुए हैं, ये गलत कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का नोटिस लेना चाहिए। हम इस मरले से गुजर जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम समझते हैं कि वाहिद हल शफाफ नए इंतखाबात हैं, क्योंकि इकोनॉमी टैंक कर रही है। आप देख रहे हैं कि डॉलर 224 रुपए को छू रहा है। इसका मतलब है महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। ये खास लोगों को रिलीफ देंगे, ये तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। ये तो सिर्फ कहते हैं ना कि अपने दे आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड देयर नो, ये अपने मफादात का देख रहे हैं। इनको कोई गर्ज नहीं आवाम से, कोई गर्ज नहीं मुल्क से। मफादात को, अपने पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फौकियत दे रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग ये नोट कर रहे हैं। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। वाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे अपने जो उनके रिजर्वेशंस थे। अब इसी सारे मामले पे हम बात करेंगे। हम ज़रा जानना चाहेंगे कि अब जो एक मुतज़ाद किस्म के मामलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ामात हैं, उस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। मलिका बुखारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मलिका साहिबा, एक तनकीद जो आप पे हो रही है वो ये है कि आप KPK में हुकूमत में बैठे हैं, पंजाब में आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन वफाक में आपको पार्लियामान कबूल नहीं है। ये तज़ाद क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान को छोड़ा ही क्यों? क्योंकि पार्लियामान के अंदर इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं उनको साजिश के ज़रिए मुसल्लत किया गया था। पार्लियामान के अंदर ही जो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद का जो मोशन है वो सामने आया। पार्लियामान के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 जो रहनुमा हैं उनको ज़मीन फ़रोशी के ज़रिए सिंध हाउस में ख़रीदा गया। तो पार्लियामान के अंदर ना जाने का जो फ़ैसला है उसके पीछे ये मंतक है। हम सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की अलामत है। हमने पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर हुकूमत कायम की है। ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी अददी अक्सरियत को हम ख़त्म कर दें। जिस पार्लियामान के अंदर साजिश हुई है, जहाँ पर इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को लाया गया है, जहाँ पर अगयार के साथ मिलकर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाया गया है, वहाँ पर हमारा ये मुतालबा है कि वफाक के अंदर जहाँ पर आप साजिश में शामिल हुए थे वहाँ पर पार्लियामान जो है उसके अंदर हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि पार्लियामान अपनी जो अपना वक़ार है उसको खो चुका है। जो पार्लियामान सॉवरन था उसको आपने किसी के कहने के ऊपर, किसी तीसरे मुल्क के कहने के ऊपर उसको कमज़ोर कर दिया है। इसलिए दरअसल हम पार्लियामान के अंदर नहीं बैठ सकते। तो ये एक हिकमत अमली है जो हर सियासी जमात को अपनानी होती है।
اور ہم نے بھی اپنی سیاسی حکمت عملی اور اپنی دانش کے مطابق یہ بہتر سمجھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس وقت ہم اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا چاہتے. پنجاب کے اندر ہم نے ان کو دکھا دیا کہ آپ کہتے تھے کہ آپ سینٹرل پنجاب کے اندر، اور پنجاب خصوصاً پنجاب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا قلعہ ہے. ہم نے 17 جولائی کو ان کو دکھایا ہے کہ آپ تو پنجاب کے اندر بھی سکڑ گئے ہیں. پاکستان اور پنجاب کی عوام نے آپ کے پاکستان مخالف بیانیے کو، پاکستان کی خودداری کے خلاف بیانیے کو مسترد کر دیا ہے. تو اب اس وقت شہباز شریف CDA چیئرمین کی حیثیت رکھتے ہیں. دائیں طرف جو ہے پشاور ہے اور بائیں طرف جو ہے وہ لاہور ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جب دونوں کے پاس عددی اکثریت رکھتے ہیں تو یہ کہاں کے وزیر اعظم ہیں؟ مطلب 18ویں ترمیم کے بعد شہباز شریف صاحب کہاں پہ اپنی حکمت عملی یا اپنی جو حکومت ہے یا اپنا طرز سیاست ہے، جو اپنی گورننس ہے، اس کا اختیار کہاں پر لے کے جائیں گے؟ سندھ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ لے کر جائیں گے جو ان سے پچھلی 3 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، جن سے ان کا اختلاف رہا ہے؟ بلوچستان میں جائیں گے یا خیبر پختونخوا یا پنجاب میں جائیں گے؟ تو اس وقت یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس وہ اخلاقی حیثیت ہی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ پاکستان کے اندر حکومت کر سکیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، یہ موقع دیں سیاسی عوامی نمائندوں کو کہ مل بیٹھ کر الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں اور پاکستان آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ عمران خان بیٹھیں گے شہباز شریف کے ساتھ؟ اگر یہ دیکھیں، نہیں ضروری تو نہیں ہے کہ 2 شخصیات ہی بیٹھیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت قابل سیاسی قد و کاٹ رکھنے والے لوگ ہیں. شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، پرویز خٹک ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھ سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اگر 2 لوگ بات نہیں کر سکتے بیکاز ان کا نظریے پہ اختلاف ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، نظریے پہ اختلاف ہے، تو دیگر لوگ بات کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. پاکستان کی عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے نے آپ کو مسترد کر دیا اور آپ کے پاس اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وفاق تک کی چھوٹی سی جو حکومت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کو گورن نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کو چلا نہیں سکتے. دراصل اس لیے اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑیے اور ملک کے بارے میں سوچیے اور الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کریے. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر آگے کا لائے عمل جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. ملیکہ صاحبہ ایک بریک لے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ملیکہ صاحبہ، یہ تو طے ہے کہ عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے. قطع نظر اس سے آپ کا جو بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے، جو سازش کی بات ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اب پنجاب میں عددی اکثریت آپ کے پاس ہے، لیکن راجہ ریاض صاحب جو آپ ہی کی جماعت کے ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار پرویز الہی صاحب کے ہاتھوں میں CM شپ کی لکیر نہیں ہے. کیا خدشات آپ کے کیا ہیں؟ کیا یہ حکومت الیکشن سے پہلے کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ اینڈ میں آپ کے بندے ہی پورے نہ ہوں؟ دیکھیے، راجہ ریاض صاحب مجبور ہیں اس قسم کی باتیں کرنے پر. انہوں نے پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ ووٹ سے غداری کیسے ہوتی ہے. میں سخت الفاظ استعمال کرنے کی قائل نہیں ہوں، لیکن راجہ ریاض صاحب کا جو طرز سیاست ہے اس سے ان کی جو آگے کی سیاست ہے فیوچر کی اور اس وقت کی سیاست کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر، ایک پارٹی کے بیانیے کو آگے بڑھا کر، آج پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دے کر، پارٹی کے ووٹ سے بے وفائی کر کر، لیڈر آف اپوزیشن بن کر، پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے طلبگار ہو کر وہ کیا پاکستان کی عوام کو بتا رہے ہیں، کیا دھمکیاں دے رہے ہیں، کیا آگے کی بات کریں. راجہ ریاض صاحب کی نہ بات میں کوئی تقویت ہے نہ صداقت ہے. وہ اس قسم کی باتیں کریں جس کا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں. یہی بات اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں. قطع کلام معاف، یہی بات رانا ثناءاللہ نے بھی رات کہی ہے کہ جی 5-6 لوگ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گاڑی خراب ہو جائے، وہ پہنچے ہی نہیں. سر، ان کا طرز سیاست ہی یہ ہے. دیکھیں نا، اسی تو فیشزم کی ہم بات کر رہے ہیں.
اس کا تو اعلیٰ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے، اور غالباً ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ایک کنٹیمپٹ کی پٹیشن بھی فائل کی ہے کہ وزیر داخلہ ہوتے ہیں پاکستان کی عوام کی حفاظت کرنے کے لیے. یہاں پر وزیر داخلہ نے 25 مئی کو پاکستان کی عوام کے اوپر جبر کیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو بننے والی ہے پنجاب میں، اور عوامی نمائندوں کو بتا رہے ہیں کہ میں پاکستان کی پولیس کو استعمال کروں گا پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کو بچانے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے، جبر کرنے کے لیے، اور جبرن ایک لاڈلے بچے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے. دیکھیں یہ تو ان کی جمہوری نظام میں اس کی اجازت ہوتی ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ان کی فاشزم، لیکن آج فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ 22 کو ہماری حکومت بن رہی ہے، ہم 23 تاریخ کو رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ جو لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، ان کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دیں گے. تو یہ فاشزم نہیں ہے کہ آپ کی حکومت ابھی بنی نہیں اور ابھی سے آپ کے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے؟ دیکھیں یقین مانیے پاکستان تحریک انصاف دھمکیوں کی سیاست کے قائل نہیں ہے. ہم نے بھی 3.5 سال پنجاب میں حکومت کی، کس کے داخلے کو نہیں تو یہ فواد چودھری ٹی ایل پی کے اسپوکس پرسن تو نہیں ہے نا، آپ کے ہی ہیں، پی ٹی آئی کے ہی ہیں. جی میں تو مکمل کر لوں، آپ نے سوال پوچھا، میں گزارش کر لوں کہ ہم اس سیاست کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر رانا ثناء اللہ عوامی نمائندوں کی جان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، عطا اللہ تارڑ انتشار کی سیاست کریں گے، تو فواد چودھری بحیثیت تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن اس بات کو کرنے میں جائز ہیں، قطع نظر اس کے کہ اعلیٰ عدالت کے جو تحریر نامے ہیں یا پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس قسم کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی بھی موومنٹ کے اوپر قدغن لگائی جائے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم اس قسم کی نفرتیں آگے نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن ہمارے اوپر جبر ہوا ہے، ہمارے اوپر پچھلے 3 مہینے ظلم ہوا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو رات کے اندھیرے میں گھروں سے اٹھایا گیا ہے، خواتین کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. ہم یہ نہیں کریں گے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. عوامی نمائندوں کو دھمکی دیں گے تو پھر ہم اپنا قانونی اختیار. لاسٹ کوسچن ملکہ صاحبہ، آپ الیکشن آپ لوگ جیت گئے، جن حلقوں میں آپ جیتے وہ آپ نے قبول کیے، جیت آپ کو قبول ہے، الیکشن کمیشن آپ کو قبول نہیں ہے. اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ فیصلہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن پہ کیا فورن فنڈنگ کی وجہ سے ہی تنقید کر رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ہر فیصلے سے، اپنے کردار سے عیاں کر دیا ہے کہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ جھکاؤ رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اقدام اٹھاتے ہیں. بہت سارے مواقع ہیں، علی حیدر گیلانی کا کیس ہے، دسکا کا الیکشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے 5 نمائندوں کی نوٹیفیکیشن ہے، حالیہ ایک ڈی نوٹیفیکیشن کا کیس ہے. بہت ساری چیزیں منظر عام پر آئی ہیں جس کے اندر چیف الیکشن کمشنر نے بتایا ہے پاکستان کی عوام کو کہ وہ جانبدار ہیں. پہلے تو وہ کیس فورن فنڈنگ یا بیرون ملک سے فنڈنگ کا نہیں ہے، وہ کیس ممنوعہ فنڈنگ کا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر وہ اقدام اٹھایا ہے تو پھر ہمارے جو پیسے ہم نے ممنوعہ سورسز سے ذرائع سے لیے تھے وہ واپس کرنے پڑیں گے حکومت وقت کو. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کیس ممنوعہ فنڈنگ کا ہے، یہ بیرونی ملک فنڈنگ کا کیس نہیں ہے. یہ وضاحت دینا ضروری ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے، ان کی جانبداری کے باوجود، پریزائڈنگ آفیسرز کے بہت ہی متنازع کردار ہونے کے باوجود اور پولیس فورس کے استعمال کو نہ روکنے کے باوجود، پاکستان تحریک انصاف نے اکیلے تنہا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر پنجاب کا الیکشن لڑا ہے. ان کی سہولت سے نہیں لڑا، ان کے خلاف پنجاب کی عوام کھڑے ہوئے ہیں تو الیکشن لڑا ہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی چیف الیکشن کمشنر نے کہ وہ ایسا کردار ادا کرے جس سے پاکستان کی عوام کو واضح ہو جائے کہ وہ جانبدار ہیں. اور اگر پاکستان کی اکثریت کی جماعت آپ کے کردار کو نہیں مانتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات نہیں کرا سکتے، تو آپ کو فی الفور اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہیے. ہم پاکستان کے اندر اکثریت کی جماعت ہیں، ہم وہ جماعت ہے جس کے پاس پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مینڈیٹ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات نہیں کرا سکتے اور آپ متنازع ہیں اور آپ نے دکھایا ہے اپنے فیصلوں سے، تو آپ کس حیثیت سے
اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں جہاں پر ایک پارٹی کو آپ فائدہ جی دیتے ہیں اور ایک پارٹی کے خلاف آپ اپنے لائے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں. صحیح ٹھیک تو بہت یہ شکریہ باتیں پاکستان کی عوام کے جی بہت شکریہ فارغ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھی. ارشاد صاحب پاکستان تحریک انصاف کا ایک بیانیہ بہت سے اس میں تضادات بھی ہیں لیکن میرا ایک کنسرن ہے حکومتی اتحادیوں پہ ہم نے تنقید کی ہم بات بھی کر رہے ہیں ان کی اسٹریٹجی غلط ہے اس کے ثمرات عوام میں نظر نہیں آ رہے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں اپنی ذات اپنے اقتدار کے علاوہ کئی عوام بھی ہیں؟ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کی سیاست میں عوام ہی ہونے چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کریں عوام کے جذبات کی احساسات کی مفاد کی ترجمانی کریں نہ کہ استعمال کریں عوام کو تاکہ عوام کو خود آ کے سڑکوں پر کوئی فیصلہ نہ کرنا پڑے. یہ مقصد ہے نا سیاسی جماعتیں بنانے کا کہ وہ عوام کے شعور کی ترجمانی کریں مفادات کی ترجمانی کریں جذبات کی ترجمانی کریں چینلائز کریں عوامی جذبات کو. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب کوئی جماعت بنتی ہے دھڑا بنتا ہے تو وہ پھر عوام سے زیادہ اپنے مفاد اور اپنے لیڈر کے مفاد لیڈر کے خاندان کے مفادات کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے. اصولی طور پر تو کوئی بھی جماعت ہو اس کو عوامی جذبات اور مفادات کا کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 2-3 مہینے میں ہوا ہے مثلا 25 مئی کو جو کچھ ہوا کوئی بھی جمہوری انسان اس کی تائید کر سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس دن جو کچھ رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے پنجاب حکومت کر رہی تھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی کہ 25 کو شروع ہونا ہے لانگ مارچ اب 23-24 تاریخ کو آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دی گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دے خواتین کو ہراساں کرنا شروع کر دیا سارا کچھ اس دن جو شیلنگ ہوتی رہی. اور افسوسناک بات یہ ہے مجھے بہت افسوس ہوا اس دن رانا صاحب کا جب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایکسپائرڈ شیل تھے 600 چلانے تھے ہم نے 650 چلا دیے اور آئندہ اگر یہ شوق ہے ان کا تو ہم پھر ایکسپائرڈ نہیں وہ فریش شیل ہم نے منگوا لیے ہیں. چودھری نثار صاحب آئیں گے شارٹلی بتا دیں. میرا نہیں خیال نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے. صحیح ٹھیک ہے اجازت پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بہت آج کے پروگرام سے اتنا ہی.